اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی وآلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد۔ ہمارا یہ پہلا جو حصہ ہے یا یہ کہیے کہ جو ہمارا آج کا درس ہے فرسٹ سیشن، یہ فضیلت ماہ رجب کے اعتبار سے ہے۔ یقیناً یہ روایتیں آپ نے سنی اور پڑھ رکھی ہوں گی کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے۔ ایک نہر کا نام جعفر ہے، ایک نہر کا نام رجب ہے، اور سلسبیل ہے، کوثر ہے۔ تو رجب بھی انہار جنت میں سے ایک نہر ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں اس کا پانی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور ایسا پانی کہ جس نے کبھی نہ پیا ہو۔ اس کے علاوہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ جن 3 مہینوں کے اعتبار سے فضیلتوں میں بہت زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔ ایک ماہ رجب، ایک ماہ شعبان اور ایک ماہ رمضان۔ اور ماہ رمضان کو تو پروردگار عالم نے خود اپنا مہینہ کہا۔ بعض روایتوں کے اندر رجب کو بھی پروردگار عالم نے اپنا مہینہ کہا، اور شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ایک روایتوں کے اندر رجب کو ماہ سرکار امیر کائنات علیہ السلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے بھی اسے موسوم کیا گیا ہے اور منسوب کیا گیا ہے۔ تو کچھ بعض علماء کرام اور خطباء نے یہ مثال دی ہے اور اس سے ایک فضیلت کا ربط جوڑا ہے کہ ماہ رمضان پروردگار عالم کا مہینہ ہے، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب بعض روایتوں کے مطابق سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ اور اگر ہم ترتیب دیکھیں تو پہلے رجب ہے، پھر ماہ شعبان ہے، اور پھر ماہ رمضان ہے۔ تو انسان ماہ رمضان تک پہنچنے کے لیے یقینی طور پر ماہ رجب میں داخل ہوگا، ماہ رجب سے گزرے گا، پھر ماہ شعبان میں داخل ہوگا، ماہ شعبان سے گزرے گا، پھر ماہ رمضان میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے رجب پسند نہیں ہے اور میں رجب سے داخل ہوئے بنا شعبان میں داخل ہو کے رمضان مہینے میں داخل ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سے جب رجب مولا کائنات کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان پروردگار عالم کا مہینہ ہے، تو جب تک دروازہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر نہ پہنچ جائے کوئی، تب تک رسول تک رسائی نہیں ہے، اور جب تک رسول تک نہ پہنچے تو پروردگار تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس مہینے یعنی کہ ماہ رجب کی فضیلت کے اعتبار سے بے تحاشا احادیث ہیں۔ شیخ صدوق نے اپنی ایک کتاب میں فضائل اشہر ثلاثہ، 3 مہینوں کے فضائل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ماہ رجب کی فضیلتیں کیا ہیں۔ البتہ مفاتیح الجنان کے جس کے اندر شیخ عباس قمی نے یہ لکھا ہے، جان لینا چاہیے کہ جو ماہ شعبان اور ماہ رمضان ہے اس کی تیاری ماہ رجب ہے۔ ماہ رجب ماہ شعبان میں تیاری کروا کے اور ماہ رمضان کے اندر داخل پروردگار عالم اپنے بندوں کو کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے ہی اعمال ماہ رجب کا آپ کوئی چیپٹر کھولتے ہیں، کوئی باب کھولتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا روایتیں معصومین علیہ السلام کی جانب سے آئی ہیں، تو آپ کو کثرت کے ساتھ مناجات کے اعتبار سے روایتیں ملیں گی کہ فلاں دعا پڑھ لو، فلاں
مناجات پڑھ لو، یا فلاں ذکر ہے اس کو اتنی مرتبہ دن میں ورد کرو۔ خاص طور سے روزے کے اعتبار سے بھی ملتا ہے ماہ رجب کے اندر۔ ابھی ہم روایتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تو خود واضح ہو جائے گی بات۔ تو اتنا اہتمام کروانا ماہ رجب ہی سے بیج بو کے، اور ماہ شعبان کے اندر اس کو پانی ڈال کے، اور ماہ رمضان کے اندر اسے ایک تناور درخت کی صورت اختیار کروا کے، پھر پروردگار عالم اپنے بندوں کو پھلوں سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ وہ پھل کہ جس کو کیا بیان کیا جائے، رضائے رب۔ انسان سارے کام کرتا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے۔ ماہ رجب کی فضائل کے اندر آپ ایک یہ چیز بھی نوٹ کریں گے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے فلاں فلاں عمل کیا ماہ رجب میں، تو یہ سمجھ لے کہ پروردگار عالم کی رضائیں اسے مل گئی۔ اب آ جائیے دیکھتے ہیں حضرت امام موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ من صام یوما من رجب تباعدت عنہ النار مسیرہ سنتن، کہ جو کوئی بھی ماہ رجب کے اندر ایک دن روزہ رکھتا ہے، یومن تباعدت عنہ النار، تو جہنم اس سے 1 سال کی مسافت پیچھے چلی جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ ومن صام 3 ایام وجبت لہ الجنہ، اور جو شخص ماہ رجب میں پورے مہینے 30 دن میں سے کوئی سے بھی 3 دن روزے رکھ لیتا ہے، تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے، وجبت لہ الجنہ، جنت کو اس کے لیے واجب قرار دے دیتا ہے۔ پھر امام معصوم علیہ السلام ہی نے، ساتویں امام علیہ السلام ہی نے ارشاد فرمایا کہ رجب نہر فی الجنہ، کہ رجب جو ہے وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اشد بیاضا من اللبن، کہ دودھ سے اور دہی سے زیادہ اس کی سفیدی ہے، واحلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ من صام یوما من رجب سقاہ اللہ عز وجل من ذلک النہر، جو کوئی شخص اس مہینے کے اندر ایک دن روزہ رکھتا ہے، من صام یوما من رجب، رجب کے 30 دنوں میں سے کوئی ایک دن اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے، تو پروردگار عالم اسے جنت کی رجب نامی نہر سے سیراب کرتا ہے۔ چھٹے امام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ، چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نانا رسول خدا نے کہا، رجب شہر الاستغفار لامتی، ماہ رجب اب میری امت کے استغفار کا مہینہ ہے، فاکثروا فیہ الاستغفار، تو کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر استغفار کرو۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے مولانا کیا اعمال ہیں ماہ رجب کے، کیا نمازیں پڑھنی ہیں، کون سے روزے کتنے رکھنے، کون سا ذکر پڑھنا ہے، کچھ یاد ہو مجھے یاد نہ ہو، استغفار مجھے ہر وقت یاد رہنا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو امت کے لیے پروردگار عالم نے استغفار کا مہینہ قرار دیا ہے، اور رسول نے کہا ہے اکثروا فیہ الاستغفار، اس کے اندر کثرت سے استغفار کا ذکر پڑھو اور استغفار کرو۔ فَإِنَّهُ غفور الرحیم، اور پروردگار تو غفور اور رحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَيُسَمَّى الرجب الاسب، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ رجب کو جیسے ماہ محرم الحرام، شوال مکرم، یا اس طرح سے جو کہا جاتا ہے، تو رجب کو کیا کہا جاتا ہے، رجب کو الاسب کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ، الرجب الاسب، لأن الرحمت علی امتی تصب صبا فیہا یا صبا فیہا، کہ یہ وہ مہینہ ہے، ہر مہینے میں پروردگار عالم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر شب جمعہ پروردگار عالم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اسب کہا گیا ہے، ائمہ اطہار کی روایتوں کی روشنی میں اسب کہتے ہیں رحمتوں کے نزول کے لیے نہیں، رحمتوں کے موسلادھار بارش کو اسب کہا جاتا ہے۔ بے پناہ، یعنی جس کو یہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ عطا کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ بارش کی جاتی ہے، تو جس مہینے میں رحمتوں کی بارش پروردگار عالم کی جانب سے ہو رہی ہے وہ مہینہ ماہ رجب ہے، اس لیے کہ اس میں پروردگار عالم اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں پر بے حساب نازل کرتا ہے۔ فاستکثروا من قولہ، تو پھر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھو کیا، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے یہ ذکر پڑھو، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ اب شیخ صدوق نے جو کچھ روایتیں جمع کی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں کہ ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابوہ القمی، ابن بابوہ قمی سے روایت ہو رہی ہے، اور روایت کیا ہے، محمد ابن ابراہیم ابن اسحاق الطالقانی نے کہا، اور یہ آگے جا رہی ہے چلتے چلتے روایت سرکار علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء۔
مولا رضا کے نام پر ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. مولا ارشاد فرماتے من صام اول یوم من رجب، جو ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے، کس نیت کے ساتھ؟ رغبتاً فی ثواب اللہ، اللہ کے ثواب کی رغبت کے ساتھ. وجبت لہ الجنہ، پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. من صام یوما فی وسطہ، جو درمیانی دن کا روزہ رکھے یعنی 15 شعبان 15 رجب کا روزہ رکھے. فی مثل ربیعۃ و مضر ومن صام، اور پھر پروردگار عالم اتنا اسے عطا کرتا ہے کہ جتنی اس کی مخلوقات ہیں پھیلی ہوئی ہیں اس زمین پر، جتنے اناج کے دانے اگتے ہیں ان خوشوں کے تعداد کے مطابق. ومن صام فی آخرہ جعلہ اللہ من ملوک الجنہ، اور پروردگار عالم جو آخر ایام رجب کے اندر روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم اسے جنت کے مالکوں میں سے قرار دیتا ہے اور اسے حق شفاعت عطا کرتا ہے. وشفعہ فیہ، اور پروردگار عالم اسے حق شفاعت عطا کر دیتا ہے. کن لوگوں کی نسبت؟ اپنے والد کی نسبت اسے حق شفاعت عطا ہوتا ہے، یعنی وہ قیامت میں اپنے والد کی شفاعت کا حق رکھے گا، اپنی والدہ کی شفاعت کا حق رکھے گا، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اپنے بھائی کی، اپنے چچا کی، اپنی چچی کی، اپنے خالہ کی، اپنی خالو کی، اور جنہیں وہ جانتا اور پہچانتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص آ جائے گا اسے دیکھتا ہوا کہ بھائی تم شفاعت کروا رہے ہو، میری بھی شفاعت کروا دو، تم نے مجھے فلاں جگہ پر دیکھا تھا، میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو، جن لوگوں کو وہ پہچانتا ہے ان لوگوں کی بھی شفاعت کا پروردگار عالم اسے حق عطا کرے گا. یعنی خونی رشتہ داروں کی شفاعت کروائے گا اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو وہ جانتا پہچانتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کی شفاعت کروائے گا. یہ تو بات ہو گئی، مگر اس کے بعد جو جملہ ہے، آخری جملہ اس روایت کا، کہ جو امالی صدوق کی روایت ہے اور عیون اخبار رضا کی بھی روایت ہے، آخری جملہ یہ ہے، ذرا سنیے گا غور سے. وَإِن كَانَ فِيهِمْ مُسْتَوْجِبُ النَّارِ، اگرچہ ان لوگوں میں کہ جن لوگوں کی وہ شفاعت کروانے والا ہے، اگر ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جن پر جہنم واجب قرار دی جا چکی ہوگی، تب بھی پروردگار عالم اسے حق شفاعت دے گا اور وہ ان کی شفاعت کروا کے انہیں جنت میں لے جانے کے قابل ہو جائے گا. اتنی ہی زور سے سبحان اللہ کاش ہم کہہ سکیں، اور یقین کے ساتھ، یقین میں آپ لوگوں سے تو مخاطب نہیں ہوں، ان لوگوں سے کہ جن کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں اور مزید دن بدن کمزور کیے جا رہے ہیں. آج کل کا زمانہ چوریوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے، اور آج کل والیٹس میں سے پیسے نکالنے اور موبائل چوری کرنے کے علاوہ ایمان کو بھی چرانے کی سازشیں ہوتی ہیں اور ایمان کو بھی لوگوں کی چرایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جو ایک آنسو بہائے گا حسین ابن علی علیہ السلام کے غم میں وجبت لہ الجنہ، تو کیا کہا جاتا ہے کہ کسی کو یقین نہیں ہوتا، اور اس اعتبار سے لوگ پیچھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ایک رجب کا ایسا روزہ دار کہ جو اول رجب میں، نصف رجب میں اور آخر رجب میں 3 روزے رکھ رہا ہے، 30 دن میں سے 3 روزے رکھ رہا ہے، اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر سال ایسا ہوگا. اگر سن 1443 کے اندر روزہ رکھا، نہ اس سے پہلے روزہ رکھا تھا نہ اس کے بعد روزہ رکھ پایا، تب بھی پروردگار عالم نے جس جزا کے لیے اسے انٹائٹل کرنا ہے، جو روایت میں آیا ہے، وہ اس کے لیے انٹائٹل ہو جائے گا. تو جب ایک عام امتی 3 روزے رکھ کر ماہ رجب کے شفاعت کروانے کا حقدار بن سکتا ہے، تو وہ جو فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، کیا پروردگار عالم کیا کچھ اسے عطا نہیں کرے گا. اب آ جائیے حدثنا، ایک دوسری روایت. یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو شخص ایک دن ماہ رجب کا، رجب کے دنوں میں سے ایک دن کوئی روزہ رکھ لے ایمان کے ساتھ، اپنے نفس پر احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، اگر کوئی شخص اپنے عمل کو ٹھیک رکھتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ، 2 شرطیں ہیں، ایک روزہ بھی رکھ لے ماہ رجب کے اندر، تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ جعل اللہ تبارک و تعالی بینہ و بین النار 70 خندقا، تو پروردگار اس کے اور جہنم کے درمیان 70 خندقیں کھود دیتا ہے.
70 خندقوں کا اور 70 ڈچز کا اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ قرار دیتا ہے پروردگار. اور کتنی بڑی خندق ہے؟ ایک بالشت کی، 1 میٹر کی، 1 کلومیٹر کی، 1000 کلومیٹر کی. کیا اس کا سائز کیا ہے اس خندق کا؟ ارض کل خندق ما بین السماء والارض، کہ اتنی بڑی خندق ہے، اس کے عرض کا جو حساب ہے وہ اتنا حساب ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان حساب ہے. تو جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ ملٹیپلائی بائی 70 کر دیجئے جہنم اور میرے درمیان. اگر میں ایک روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہوں اور ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو پروردگار عالم کا حبیب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 خندقوں کا فاصلہ قرار دے گا. چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی ابن سالم اپنے والد سے یعنی کہ سالم سے یہ روایت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ماہ رجب تھا اور کچھ آخر کے ایام رہ گئے تھے، اور انہوں نے میری طرف دیکھا تو یعنی چھٹے امام علیہ السلام نے جب میری طرف دیکھا، کس کی طرف؟ سالم کی طرف دیکھا، تو کہنے لگے، فرمانے لگے، یا سالم هل صمت فی هذا الشہر شیئا، کیا تم نے اس مہینے میں سے کوئی ایک دن بھی روزہ رکھا ہے؟ قلت لا واللہ یا ابن رسول اللہ، میں نے تو خدا کی قسم کوئی روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ بھی نہیں رکھ پایا اے رسول خدا کے فرزند. تو قال علی، مولا مجھ سے فرمانے لگے، لقد فاتک من الثواب، تجھ سے ایسا ثواب فوت ہو گیا ہے اور تو نے ایسا ثواب مس کر دیا ہے، ما لا یعلم مبلغہ الا اللہ، کہ جس کا اندازہ صرف اور صرف پروردگار عالم لگا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس ثواب کا اندازہ لگا سکے جو تو نے مس کر دیا ہے. ان ھذا الشہر قد فضلہ اللہ وعظم حرمتہ واوجب للصائمین فیہ کرامتہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے فضیلت دی ہے، میں نے اور آپ نے فضیلت نہیں دی. اس کی حرمت کو بڑا پروردگار عالم نے کیا ہے، اور پروردگار نے اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے کرامت کو مقدر کر دیا ہے. قال قلت له، تو پھر میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، ابن رسول اللہ، فَإِن صُمْتُ مِمَّا بَقِيَ شَيْئًا، تو جو دن ایام جو رہ گئے ہیں اس مہینے کے، اگر ان میں سے میں نے کسی دن روزہ رکھ لیا، هل انال فوزا ببعض ثواب الصائمین فی، تو کیا اس بقایا دنوں میں روزہ رکھنے میں جو میں نے مس کر دیا اس میں سے کچھ ثواب مل جائے گا؟ فقال یا سالم، اے سالم یاد رکھنا، من صام یوما من آخر هذا الشہر، اگر کوئی شخص ماہ رجب کے آخری حصے کے اندر میں سے کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، ایک دن بھی آخری ایام میں سے کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے، کانا ذالک امانا لہ من شدت سکرات الموت، تو یاد رکھے سکرات موت کی شدت اس کے لیے آسان ہو جائے گی. وَأَمَانًا لَهُ مِنْ حَوْلِ الْمَطْلَعِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے امان بن جائے گا وہ روزہ. اور جب مطلع یعنی جب قبر سے اٹھایا جا رہا ہوگا تو اس وقت کا جو ہول ہوگا کہ جسے کوئی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوگا، اس سے اسے امان ملے گی. وَمَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ، آخری ایام میں سے جس نے ایک دن روزہ رکھا، سکرات موت سے امان، ہول مطلع سے امان اور عذاب قبر سے امان. اور جس نے آخر کے 2 دن روزے رکھے، من آخر ھذا الشہر کان لہ بذلک جواز علی الصراط، تو پروردگار عالم اسے صراط مستقیم سے گزرنے کا پروانہ عنایت کر دے گا. ایک پاس ہوتا ہے، وہ پاس جس کے پاس ہوتا ہے وہی صراط مستقیم سے پاس ہو سکتا ہے. جواز علی الصراط، مومن کے لیے چھٹے امام علیہ السلام کی روایت ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے جواز علی الصراط مستقیم کیا ہے، یہاں پر تو ایک بات بیان کی ہے، اور کیا ہے جو ساری چیزوں پر بھاری ہے، وہ ہے حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس کے پاس محبت علی ابن ابی طالب کا پاس ہوگا، پروردگار عالم اس کو جنت میں جانے کا پروانہ عطا کرے گا. تو اسے صراط سے گزرنے کا پروانہ مل جائے گا، اسے وہ پاس مل جائے گا. ومن صام ثلاثۃ ایام، اور جس نے 3 دن روزے رکھے ماہ رجب کے آخری دنوں میں سے، تو امنا یوم الفزع الاکبر، یعنی قیامت کے دن کا جو سب سے بڑا موقع ہوگا، جو حشر کے اندر لایا جائے گا، سوال و جواب، اور اتنا نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا، اس کے اندر پروردگار عالم اس کے احوال یعنی ہال جو ہیبتیں ہوتی ہیں،
جو تکلیفیں ہوتی ہیں، مصائب اور شدائد ہوتے ہیں، اس سے پروردگار اسے امان عطا کرے گا۔ وَأُعْطِيَ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اعمال صدوق کی روایت تھی کہ جس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ ایک اور روایت سلام جعفی، جو کہ ابو جعفر محمد ابن علی یعنی کہ سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں من صام من رجب یوما واحدا من اولہ او وسطہ او آخرہ۔ ابھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ 3 روزے رکھے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں، یہ 3 روزوں کا پیکج اس طرح سے رکھے کہ ایک شروع میں، ایک درمیان میں، ایک آخر میں، تو اس کا یہ ثواب ہے نہیں۔ ابھی امام باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پورے مہینے میں سے ایک روزہ رکھے، لیکن وہ روزہ یا اول ماہ میں سے ہو، یا وسط ماہ میں سے ہو، یا آخر ماہ میں سے ہو، اوجب اللہ لہ الجنہ، جنت اس کو پروردگار اس کے لیے واجب قرار دیتا ہے۔ وجعلہ معنا فی درجاتنا یوم القیامہ، اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے ہمارے ساتھ قرار دے گا ہمارے درجات میں قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا سب کو۔ اس لیے کیا ہے، پھر سے سنیے، اوجب اللہ لہو، پروردگار عالم اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ عام جنت نہیں، جنت کے تو طبقات ہیں، جنت کے عام طبقات کے اندر نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت کو اس پر واجب قرار دے گا۔ وجعلہ، اور امام باقر علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام کے بھی والد یہ فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے ہمارے ساتھ قرار دے گا، اور ہمارے ساتھ والی جنت کے اندر بھی اس درجے میں قرار دے گا جس درجے میں ہم ہوں گے۔ یعنی پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نہیں معلوم، اب ایک روایت ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یا ایک عالم سے یہ پوچھا گیا، اسی طرح کی ایک روایت تھی کہ جس روایت کو لے کر ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس طالب علم نے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں، یہ جو ہم روایتیں دیکھتے ہیں کہ جن روایتوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے پر ہوگا، تو کیا ان کی عظمت ہے، اور ان کی کیا فضیلت، ان کی کیا بلندی، ان کا کیا مقام، ان کی کیا رفعت، اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس درجے کے اندر انہی کے ساتھ رہیں، اور اس درجے پر رہیں کہ جس درجے پر وہ ہیں۔ یعنی ایک کمپارٹمنٹ ہے کسی بھی ٹرین کا، ایک کمپارٹمنٹ ہے جو وی آئی پی ہے، ایک وی وی آئی پی ہے، ایک ایکسکلوزیو ہے، ایک پلیٹینم ہے، ایک گولڈ ہے، نہیں معلوم کیا کیا۔ تو جو سب سے ہائیسٹ کیٹیگری کا ہے اس کے اندر مجھے جانا ملے، اور اس کے ساتھ بیٹھنے کا ملے کہ جو پہلے سے حقدار ہے وہاں بیٹھنے کا، تو میری کوئی لاٹری کھل گئی، یعنی رجب کے میں نے 3 اول، اوسط یا آخر میں سے کسی دن روزہ رکھ لیا، میری لاٹری کھل گئی، مجھ سے وعدہ کر لیا تھا اللہ نے، تو اب دینا تو اس پر فرض تھا، اس نے مجھے اسی کمپارٹمنٹ میں بھیج دیا۔ اب کیا ہوگا، میں وہیں آ گیا کہ جہاں پر امام علیہ السلام بھی ہیں، تو اب مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ ایگزیکٹلی روایت کے جملے ہیں یہ یا کسی عالم کا جواب، لیکن بہت خوبصورت جواب ہے۔ کہا کہ ہاں ہم ہوں گے تو صحیح اسی درجے میں، اور ہوں گے تو صحیح اسی جنت میں، اور اسی کمپارٹمنٹ میں شاید ہوں، تو ان کا ہم پلہ بن کر نہیں رہیں گے بلکہ ان کا خادم بن کر رہیں گے، اس لیے کہ وہاں پر ان کو بھی نوکروں کی ضرورت تو ہوگی، لہٰذا ہم وہاں اس درجے میں اگر ان کے ساتھ بھی ہیں تو ان کے خدمت گزاروں کی طرح سے بن کر رہیں گے انشاءاللہ، اگر پروردگار نصیب فرمائے، اور کیوں نصیب نہیں کرے گا، جنت ہے ہی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے۔ یوم القیامہ من صام یومین من رجب قیل لہ، جو یا اول یا اوسط یا آخر، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ رجب میں سے، ماہ رجب کے 30 دنوں میں سے کوئی 2 دن روزہ رکھ لے تو کیا ہوگا، اس کے لیے کہا جائے گا قیل لہ، ایک آواز آئے گی، استانف، سٹارٹ فرام دا اسکریچ، بالکل ابتدا سے شروع کرو، زیرو سے سٹارٹ کرو، فقد غفر لک ما مضی، جو تم آج تک غلطیاں اور سرکشیاں کرتے رہے ہو، معصیتیں کرتے رہے ہو، وہ تمہارے لیے معاف کر دیا گیا۔ استانف، ابتدا سے شروع کرو، تمہیں بالکل پاک اور پاکیزہ کر دیا گیا۔ ومن صام 3 ایام من رجب قیل لہ غفر لک ما مضی وما بقیہ، اگر کوئی 3 دن روزے رکھ لیتا ہے، یہ بڑی مشکل حدیث ہے ہضم کرنا، اور وہ حدیث کیا ہے، یعنی حدیث کا ٹکڑا
کہ اگر کوئی 3 دن روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ 2 دن روزے رکھ لے تو یہ کہا جاتا ہے قیل لہو استأنف، اور اگر کوئی 3 دن روزے رکھ لے تو اس کے لیے قیل لہو کیا کہا جاتا ہے؟ غفر لک ما مضی وما بقیہ، جو تم نے کر لیا اس کی بھی معافی، اور جو تم کرو گے یعنی جو تمہارے باقی ایام زندگی کے رہ گئے اس کی بھی تمہیں معافی۔ تو کیا کریں؟ مطلب اس کے بعد گناہ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی معافی تو پہلے سے مل گئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار عالم اچھے اعمال، نیک اعمال کو قبول کرتا ہی متقین کے ذریعے سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم، اب یہ دیکھیں یا تو تعویل کر لیں یا یہ عین ممکن ہے کہ ظاہر روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جو آگے آنے والے ہیں پروردگار اس سے درگزر کرے گا اس ایک بات پر کہ تو نے رجب میں 3 روزے رکھے تھے۔ ذرا سوچیں کیا ہے یہ رجب میں روزہ رکھنا، کون سا ہے یہ ایسا مہینہ، کتنی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پچھلے تھے وہ بھی معاف، اور جو آئندہ زندگی تمہاری رہ گئی ہے وہ بھی تم مغفور اس دنیا سے جاؤ گے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ کہا جائے گا فشفع لمن شئت من مذنبی اخوانک، اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ جاؤ اور جن لوگوں کی تم اپنے گنہگار بھائیوں میں سے شفاعت کرنا چاہتے ہو وہ اہل معرفتک یا اہل مغفرتک، جن کو تم جانتے ہو یا تمہارے بھائیوں میں سے ہیں کہ جو گنہگار تھے، جاؤ اور جس کی چاہتے ہو اس کی شفاعت کروا لو۔ وَمَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِّن رجب، جو 7 دن ماہ رجب کے روزے رکھ لے، اغلقت عنہ ابواب النیران السبعہ، تو پروردگار عالم کی جانب سے اس کے لیے جہنم کے جو 7 دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ صَامَ 8 أَيَّامٍ مِّن رجب فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ الثَّمَانِيَةِ فَيُدْخِلُهَا مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، اور اگر 8 دن روزے رکھ لے تو جنت کے جو 8 دروازے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم جس دروازے سے بھی چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب سلام نخعی سرکار امام محمد باقر علیہ السلام ہی کی ایک اور حدیث ہے جو بیان کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جو شخص 7 دن روزے رکھتا ہے ماہ رجب کے اندر، اجازہ اللہ علی الصراط و اجازہ من النار و اوجب لہ ورفعت الجنان، اسے صراط سے گزرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے، وہ پاس مل جاتا ہے، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، آزادی مل جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کے محلات کو، جنت کے محلوں کو اس کے لیے واجب کر دیا جاتا ہے۔ بحار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام کی ایک حدیث کی جس کے اندر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا لا تدع الصیام یوم 27 من رجب، یاد رکھنا، خبردار، بی وارنڈ اینڈ بی الارمڈ، 27ویں رجب کا روزہ مس نہ کرنا، 27 رجب کا روزہ مس نہ کرنا، فإنہ اليوم الذی نزلت فیہ النبوۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اس لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یاد رکھنا 27 رجب مرجب کا روزہ، 27 رجب اصحب کا روزہ مس نہ کرنا، لا تدع، مت چھوڑنا، اس لیے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن رسول پر نبوت کو نازل کیا گیا، اسی لیے ہم 27 کو شب معراج سے زیادہ کیا کہتے ہیں؟ شب مبعث۔ معراج تو رسول کو کم سے کم 150 سفرات 150 مرتبہ رسول کو معراج ہوئی ہے، کم سے کم، لیکن یہ رات کہ جو 27 کی رات ہے یہ مبعث کی رات ہے، وَثَوَابُهُ مِثْلَ 60 شَهْرًا لَكُمْ، اور اس رات میں کوئی نیک عمل انجام دیا ہوا ایسا ہی ہے کہ جیسے 60 مہینوں تک وہ کام انجام دیتے رہے، یعنی کوئی ایک تسبیح پڑھی تو اس کو ملٹیپلائی بائی 60 ڈیز نہیں، 60 منتھس، یعنی 5 سال کی عبادت۔ پھر مولا رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کو اللہ نے پروردگار عالم نے رسول کو مبعوث کیا لثلاث لیال مضینا من رجب،
یعنی ماہ رجب کے ختم ہونے سے 3 راتوں قبل پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مبعوث برسالت فرمایا. فصوم ذلک اليوم کا صوم 70 عامًا، تو اس دن کا روزہ 70 سالوں کے روزے کے برابر ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ایک دن روزہ رکھنا انسان پوری زندگی، واجب روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مستحب روزے کی بات ہو رہی ہے. ساری زندگی میں اگر یعنی 70 سال کی بلوغت کے بعد اگر مجھے زندگی مل رہی ہے تو میرے 70 سال کے وہ مستحب روزے کے جو میں رکھوں، ایک رات اگر میں نے یہ 27 رجب، ایک دن میں نے جو 27 رجب کا روزہ رکھا، 70 سال کے روزوں کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. سعد ابن عبداللہ یہ کہتا ہے، کانا مشائخنا یقولون، تو جو بزرگان تھے، ہمارے مشائخ تھے، مشائخین تھے، وہ یہ کہتے تھے، ان ذالک غلط من الکاتب، مزینہ نہیں ہے بقینہ ہے. بہرحال یہ روایت کی نسخے کی بات ہے. بعض روایتوں کے اندر کیا نسخے کی غلطی ہوتی ہے تو کیا لکھا جاتا ہے مزینہ کی جگہ بقینہ. تو سعد ابن عبداللہ نے اس کریکشن، اس حدیث کے ایک لفظ کو کریکٹ کیا ہے، مزینہ نہیں کہا ہے، اس لیے کہ اگر مزینہ کہا جائے گا تو 3rd آف رجب بنے گی، بقینہ اگر کہا جائے گا تو 27 آف رجب بنے گی. خیر، جناب ابو الحسن، حضرت ابو الحسن یعنی کہ یا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کشتی پر سوار ہوئے تو پہلی رجب کا دن تھا. فَأَمَرَ مَن مَعَهُ أَن يَصُومُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو اس دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم آج کے دن کا روزہ اختیار کرو. جس دن حضرت نوح علیہ السلام اپنے سفینے پر سوار ہوئے وہ دن پہلی رجب کا دن تھا، لہذا انہوں نے حکم دیا تھا اپنی قوم کو کہ اس دن روزہ اختیار کریں. فرمایا من صام ذالک، جس نے پہلے دن کا روزہ رکھا، تباعدت عنہ نار مسیرت سنہ، 1 سال کی دوری پر جہنم اس سے دور ہو جاتی، بعید ہو جاتی. اور جس نے 7 دن روزہ رکھا اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں. جس نے 8 دن روزہ رکھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اور جس نے 15 دن روزے رکھے اس ماہ رجب کے تو پروردگار عالم اسے وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جو انسان کی ایک ہی ساری زندگی کا جو ہم بہرحال اب یہ تو ہمارے ہاں اتنی شاید ناشکری کا ایک جیسچر ہو چکا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے یہ کہتے ہیں میری پروردگار یہ ایک ارمان پورا کر دیتا نا، میری یہ ایک خواہش پوری ہو جاتی، اس کے بعد کوئی میرے دل میں خواہش نہیں تھی، وہ خواہش ہو گئی، اس کے بعد پوری ہو گئی، اللہ نے پوری کر دی. پھر ایک دوسری چیز آ گئی، اس پر کہنے لگا کہ یہ میری بس یہ اگر خواہش پوری ہو جاتی. ہر اگلی خواہش انسان کی پہلی اور آخری خواہش ہوتی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن کوئی یقینی طور پر یعنی سنجیدگی کے اندر انسان اگر یہ دیکھے کہ میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے، ایک میرے دل کا ارمان ہے، مثلا کچھ بھی، اب وہ دنیاوی ہو یا معنوی ہو، یہ ہر ایک کے ٹیسٹ کی بات ہے، تو اسے اعطی مسئلتہ، پروردگار اسے اس کا سوال پورا کر دیتا ہے، اس کو اس کا جواب. ومن زادہ زادہ اللہ، اور جتنا اس سے زیادہ یعنی 15 دن سے زیادہ روزہ رکھے گا تو پروردگار اس سے اتنا ہی زیادہ عطا کرتا چلا جائے گا. ابن ابی نصر بزنتی، ابان ابن عثمان اور سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، یہ جو راوی ہیں ابن ابی نصر بزنتی، یہ حدیث قصہ کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں. خیر، یہ بیان کرتے ہیں چھٹے امام علیہ السلام سے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سوار ہوئے تو وہ دن پہلی رجب کا دن تھا. اس دن انہوں نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ وہی ہے، اس کا ریپیٹیشن ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا اس شخص سے 1 سال کی مسافت پر جہنم دور ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک روایت کے اندر امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب ایک نہر ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے. ماہ رجب یعنی اب یہ ہے کہ اس نہر سے استفادے کی کیا شرط ہے؟ بس رجب، پورے رجب کے اندر 1 دن روزہ. اب آپ دیکھیں جو
کم ترین بھی اللہ نے مانگا ہے. اللہ نے مانگا تو نہیں ہے، پروردگار کیا محتاج تو نہیں ہے اپنے بندوں کی اطاعت کا اور عبادتوں کا. لیکن اگر چھوٹا سا بھی عمل ہے، آپ نے جتنے اس کے اندر ابھی تک ثواب سماعت فرمائے، جتنی بھی جزائیں آپ نے سماعت فرمائی، یہ سب سچے اماموں کی، برحق اماموں کی، معصوم اماموں کی زبان مبارک سے نکلنے والا کلام نورانی تھا ہے. آپ کو کسی اجر کے بارے میں یہ ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ چونکہ کم ایک روزہ تھا اس لیے اس کا ثواب کم ہے؟ نہیں. اس لیے کہ کم ترین بھی عمل اگر ہے، یعنی روزہ رکھا ہے، اگر اس نے ایک دن روزہ رکھا ہے تو اسے کیا مل رہا ہے؟ رجب کی نہر سے پانی پینا مل رہا ہے. اب آپ یہ سوال آپ ذہن میں آئے گا کہ مولانا نے بتایا کہ جو پہلے دن روزہ رکھے، پھر مولانا نے بتایا کہ جو ایک دن روزہ رکھے، تو اگر میں ایک ہی دن روزہ رکھوں اور وہ پہلی رجب کا دن ہو، تو ایک روایت کے اندر آیا کہ 70 خندقیں کھد جاتی ہیں درمیان میں جہنم سے دور، 1 سال کی مسافت پر دور، ایک روایت میں آیا رجب کی نہر سے دور ایک. تو اب ملے گا کیا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ملے گا کیا، اور پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ تو بتا تجھے چاہیے کیا کیا. ہم یہ کہتے ہیں ملے گا کیا. اب یہ سوچ رہا ہوں میں کہ اللہ تو آپشن دیکھے گا. میرے پاس 3 آپشنز ہیں، وہ ایم سی کیوز کا جیسے سوال آتا ہے کہ 4 اس میں ہوتے ہیں، اس میں سے ایک میں ٹک کرنا ہوتا ہے. پروردگار عالم کے لیے نہیں ہے کہ اس نے پہلے رجب کا روزہ رکھا ہے تو اب میں یہ دیکھوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق اس کے لیے جہنم اور اس کے درمیان 70 خندقیں کھدوانی ہیں، یا اس کو رجب کی نہر کا پانی پلوانا ہے، یا اس کو 1 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دینا ہے. پروردگار عالم جو ہے نا وہ لطیف ہے اور وہ فضل کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. تو یہ 3 وعدے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایک ہی روزہ رکھتا ہے اور وہ اوور لیپنگ ہوتی ہے تو پروردگار اس کو سارے کے سارے ثوابوں سے بہرہ مند فرمائے گا اور کسی ثواب سے محروم نہیں کرے گا. یہ بات ہو گئی نہر کی. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام معصوم، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، ان رجب، ماہ رجب اللہ کا وہ مہینہ ہے کہ جس کو ایک تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اصب الف صاد با، اور ایک ہے اسم الف صاد میم. الا ان رجب شہر اللہ الاسم، آگاہ ہو جاؤ کہ رجب اللہ کا اسم مہینہ ہے. وہ شہر عظیم، اور یہ بہت عظیم مہینہ ہے. انما سمیا الاسم، اس کو رجب کو اسم کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنہ لا یقارنہ شہر من الشہور عند اللہ حرمتا و فضلا، اس لیے کہ کوئی اور مہینہ اپنی حرمت اور فضیلت میں رجب کے قریب بھی نہیں آتا. اتنا زیادہ یہ مہینہ رجب کا فضیلتوں والا ہے. ہاں ماہ رمضان کے اعتبار سے ملتا ہے کہ ماہ رمضان پورے 12 کے 12 مہینوں میں بالکل ایکسکلوزیو ایک الگ مہینہ ہے. لہٰذا 11 مہینوں سے رجب کو کمپیئر کیا جائے گا. ماہ رمضان کو ایکسکلوژن ہے، یقیناً ماہ رمضان ماہ رجب سے بھی زیادہ افضل مہینہ ہے، کہ جس مہینے کی افضلیت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے شب قدر کو قرار دیا. تو یہ وہ مہینہ ہے، اسے اسم اس لیے کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ مائنس ماہ رمضان جتنے 11 مہینے رہ گئے، ان میں اگر سب سے اوپر دیکھیں گے تو ہمیں ماہ رجب نظر آئے گا. ذی الحج بھی نہیں، شعبان بھی نہیں، رجب. وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَهُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس مہینے میں خاص تعظیم دی جاتی تھی اس مہینے کو، اپنے جاہلیت کے ایام میں بھی. اور سارا سال انتظار کیا جاتا تھا کہ یہ مہینہ آئے گا، تب ہم اپنی دعائیں مانگیں گے اپنے اپنے خداؤں سے جن لوگوں کو وہ زمانے جاہلیت کے اندر پوجا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر عمرہ کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ پورے سال میں عمرہ کب کیا جائے، تو اسی مہینے کا کہا جاتا ہے، یعنی کہ ماہ رجب کا. اور زمانے جاہلیت کے اندر اس میں طواف اس گھر کا کیا جاتا تھا، کس انداز سے کیا جاتا تھا، وہ روایتیں اور تاریخ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے اور پاکیزگیوں کو قرار دیا اور جہالتوں کو دور کیا اور علم کو اور نور کو پھیلا دیا، ہدایتوں کو لوگوں کے درمیان سپریڈ کیا. تو اب ماہ رجب کے اندر عمرہ اسی انداز سے
پروردگار عالم نے سب سے زیادہ فضیلتوں کا باعث قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک خاص زیارت وارد ہے کہ جسے ہم زیارت رجبیہ کہتے ہیں، کہ اس مہینے کے اندر یعنی رجب مرجب، اس ماہ رجب کے اندر جب بھی کوئی شخص کسی امام معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اسے اس زیارت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ اماموں نے اس زیارت کی تعلیم فرمائی ہے۔ خیر، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینہ صرف اور صرف اسلام والوں اور مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دور جاہلیت کے اندر بھی اس مہینے کو بہت عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ فلما جاء الاسلام لم یزدد الا تعظیما و فضلا، اور جب اسلام آ گیا تو اس کے بعد اس کی تعظیم میں اضافہ اور اس کی فضیلتوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ الا وان رجب شہر اللہ و شعبان شہری و شہر رمضان شہر امتی، جان لو کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ کے بندوں کا اور میری امت کا مہینہ ہے۔ الا ومن صام من رجب یوما ایمانا و احتسابا، جس نے ایک دن ماہ رجب میں ایمان اور احتساب اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ روزہ رکھا، ایک دن، استوجب رضوان اللہ الاکبر، تو پروردگار عالم اپنی رضوان اکبر اس کے نام کر دے گا، یعنی اپنی ساری کی ساری رضائیں اس کے نام کر دے گا، کہے گا میں پوری طرح سے تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اطفا صومہ فی ذالک اليوم غضب اللہ، اور اس ایک دن کا روزہ جو اس نے ماہ رجب میں رکھا ہوگا وہ اللہ کے غضب کو بجھا دینے کے لیے اور ختم کر دینے کے لیے کافی ہوگا، اور اس کے لیے جنت جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اس کو اللہ اکبر، اگر ساری کی ساری زمین کی خلقتیں سونا راہ خدا میں خرچ کر دے تب بھی ایک دن کے روزے کی فضیلت کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے جو ماہ رجب کے اندر رکھا جائے گا۔ اور پروردگار عالم بہت زیادہ اس کو عطا کرنے والا ہے، اس کی دعاؤں کو مستجاب کر لینے والا ہے۔ ان دعا شیئا فی عاجل الدنیا اعطاہ اللہ، اور اگر جو اس دنیا کے اندر جو کچھ مانگتا ہے اسے پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ وَإِلَّا ادخر له من الخیر افضل ما دعا به داع من اولیائه و احبائه و اصفیائه، اور بن مانگے اسے ہر وہ خیر عطا کرے گا کہ جو اللہ کے اولیاء نے مانگا، اللہ کے پسندیدہ بندوں نے مانگا اور اللہ کے چنیدہ بندوں نے مانگا، وہ بن مانگے پروردگار عالم اسے عطا کر دے گا۔ نہیں معلوم کیا مہینہ ہے یہ اور کیا فضیلت ہے اس مہینے کی۔ ومن صام من رجب یومین، اب یہ رسول اللہ کی حدیث چل رہی ہے، ہر حدیث کا ایک فریم ورک ہے اور ہر حدیث اپنے اعتبار سے ایک بیان لے کر آئی ہے، اسی لیے ہم نے صرف یہ نہیں رکھا کہ جہاں ایک حدیث آ گئی جس نے ایک دن کے ثواب، 2 دن کے ثواب، 3 دن کے ثواب، 15 دن، 7 دن، 8 دن کے ثواب کو بیان کر دیا، اس کے بعد ہم نے اب یہ دوسری روایتیں ہیں، ہر روایت کے اندر الگ انداز ہے جزا کو بیان کرنے کا، اس لیے ہم نے یہ ساری روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جب تک ہمارا وقت اپنے اختتام کو نہ پہنچ جائے۔ تو اب کیا ہے، جو 2 دن اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے اللہ کی نگاہوں میں، وہ بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے، چاہے سارے زمینوں کے اندر مخلوقات جمع ہو جائیں یا آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری جمع ہو کر اس کی فضیلت جو اس نے 2 دن روزے رکھے ماہ رجب کے اندر وہ بیان کرنا چاہیں وہ نہیں بیان کر سکتے کہ اسے اللہ نے کتنا ثواب عطا کیا اور کتنی کرامت عطا کی۔ وَكَتَبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ عَشْرِهِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِي عُمْرِهِمْ بَالِغَةً أَعْمَارُهُمْ مَا بَلَغَتْ، یعنی صالح بندوں نے ساری زندگی کے اندر جتنے نیک اعمال کیے اس کا 10% اس شخص کو مل جائے گا، یعنی ان کے 10% کے برابر کا ثواب کا اجر اس شخص کو ملے گا کہ جس نے ماہ رجب کے اندر 2 دن روزے رکھے ہیں۔ اور پھر پروردگار اپنے اولیاء کے ساتھ اس کو محشور کرتا ہے۔ پھر آیا کہ جو اس مہینے کے اندر 3 دن روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بہت طویل مسیر یعنی 70 سال جتنی بڑی خندق اور گیپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں ملتا ہے کہ
اعمال ام داؤد کیے جائیں۔ اب بہرحال وقت ہمارے پاس بچا نہیں ہے کہ ام داؤد کا جو واقعہ ہے اسے بیان کیا جائے، اور اس کے بیٹے کی رہائی کا، اور امام سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اس شخص کے خواب میں آ کر اس کو متنبع کر کے اس کے بیٹے کو آزاد کروانا، اس کو بیان کیا جائے۔ بس بہرحال یہ روایت بھی ہم مکمل نہیں کر پائے، اگرچہ 5 دن 7 دن 9 دن 10 دن یہاں تک کہ 12 دن 13 دن 15 دن 16 دن 17 دن 18 دن اور اس طرح سے ثواب چلتا چلا جا رہا ہے اس روایت کے اندر کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ حد سے زیادہ اس شخص سے خوش ہے کہ جو اس مہینے کے اندر اعمال کو انجام دیتا ہے، یعنی کہ نیکیوں کو انجام دیتا ہے، مناجات الہیہ کو انجام دیتا ہے، روزے کو اختیار کرتا ہے، استغفار کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے۔ ایک دعا ہے اس مہینے کی، اور اس دعا میں یہ الفاظ ہیں: پروردگار اللہم بحق ھذا الشہر، تجھے اس مہینے کا واسطہ، مطلب کچھ تو ہے اس مہینے میں ایسی بات کہ میں اللہ کو اس کے پیارے بندوں کا واسطہ نہیں دے رہا بلکہ اس کے پیارے مہینے کا واسطہ دے رہا ہوں۔ اللہم بحق ھذا الشہر وبحق مولود فی، اور تجھے واسطہ ہے اس مولود کا کہ جو اس مہینے کے اندر پیدا ہوا۔ کون؟ 13 رجب کو سرکار امیر کائنات علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اسی مہینے کے اندر، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جو مہینہ، جس مہینے میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آ جائے، وہ مہینہ اتنا افضل ہو جائے، تو جس دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت آ جائے وہ دل کتنا پاک اور پاکیزہ اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کتنا فضیلت و والا ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک آخری روایت اور اس کے بعد ہم آپ کو بریک دے دیتے ہیں، ہم بھی بریک لے لیتے ہیں، آپ کو بریک دے دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ 5 امام علیہ السلام کی روایت ہے، اور روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا دے گا بطنان عرش سے، عرش کے بالکل درمیان سے آواز آئے گی، سینٹر آف دی عرش سے آواز آئے گی، این الرجبیون، رجبی کہاں ہیں، رجبی کہاں ہیں؟ فیقوم اناس، تو کچھ انسان اٹھیں گے کہ جن کے چہرے سے نکلنے والی روشنی میدان حشر کے اندر، قیامت کے میدان کے اندر روشنی پھیلانے کا سبب بن رہی ہوگی۔ ان کے سروں پر تاج ہوگا، تیجان الملک، یعنی کہ جو فرشتوں کے سر پر تاج ہے ویسا ہی تاج ان کے سر پر ہوگا۔ مکللۃ بالدر، اس تاج میں در لگے ہوں گے، یعنی کہ پرلز لگے ہوئے ہوں گے، یاقوت، ایمرلڈ، ریڈ ایمرلڈ لگے ہوں گے۔ مع کل واحد منہم 1000 ملک عن یمینہ، ہر شخص کے ساتھ 1000 فرشتہ آن دا رائٹ، 1000 فرشتہ آن دا لیفٹ، یقولون ہنیئا لک کرامت اللہ، تجھے اللہ کی کرامت، اللہ کی عزتیں جو تیرے نام ہوئی ہیں تجھے مبارک ہو، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ اور اس کے بعد پھر ایک صدا آئے گی من عند اللہ، ہاتف غیبی کی صدا آئے گی، آواز قدرت آئے گی، عبادی و امائی، میرے بندوں اور میری کنیزوں، و عزتی و جلالی، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم ہے، میں یقیناً ان لوگوں کو اپنی عزتوں سے بہرہ مند کروں گا اور انہیں وہ جزا دوں گا کہ جو جزا یہ چاہتے ہیں، اور میں جنت کو اور اس کے محلوں کو ان کے نام کر دوں گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ماہ رجب کے اندر روزے رکھے، مناجات کی، عبادتیں کی، اور ملائکہ ان سارے افراد کو دیکھ کر فخر و مباحات اور رشک سے کام لیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ان افراد میں سے قرار دے کہ جن لوگوں سے رب ذوالجلال راضی ہوا، اور قیامت میں جنہیں رجبیون، این الرجبیون کہہ کر پکارا جائے گا، بتصدق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور پروردگار اپنے ولی، اپنی حجت، صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ سارے مل کر ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔